نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی نہ سہی، نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہو تو یہ بھی نہ سہی۔ خار خار علم حسرت دیدار تو ہے، خار خار علم حسرت دیدار تو ہے، شوق گلچین گلستاں تسلی نہ سہی۔ میں پرستاں خم میں منہ سے لگائی ہی بنے، میں پرستاں خم میں منہ سے لگائی ہی بنے، ایک دن کر نہ ہوا بزم میں ساقی نہ سہی۔ نفس قیس کے ہے چشم و چراغ صحرا، نفس قیس کے ہے چشم و چراغ صحرا، گر نہیں شمع سیاہ خانہ لیلا نہ سہی۔ ایک ہنگامے پر موقوف ہے گھر کی رونق، ایک ہنگامے پر موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی۔ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ سہی۔ عشرت صحبت خوباں ہی غنیمت سمجھو، عشرت صحبت خوباں ہی غنیمت سمجھو، نہ ہوئی غالب اگر عمر طبعی نہ سہی۔ پہلے شعر میں غالب صاحب فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اگر میرے مرنے سے تیری تسلی نہیں ہوئی، اس امتحان میں سرخرو نکلنا تیرے لیے تسکین کا سامان نہیں بن سکا، اور مزید کوئی امتحان باقی رہ گیا ہے تو اس کا انتظام بھی کر لے تاکہ تیرے اطمینان میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جان دے دینے کے بعد مزید کیا امتحان ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ لاش کو بازاروں میں گھسیٹا جاتا یا جلا کر خاکستر اڑا دی جاتی۔ شاعر کا مقصود یہ ہے کہ موت اس دنیا میں سب سے بڑا امتحان ہے جو کسی مرد کو پیش آ سکتا ہے، لیکن اگر محبوب کے نزدیک اس کے بعد بھی کوئی امتحان رہ گیا ہو تو سچے عاشق کو اس میں ایک لمحے کے بھی تأمل نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یہ محض خیال نہیں بلکہ حق پرستی اور انسانیت دوستی کی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں بازوں نے جانیں دیں، اس کے بعد ان کی لاشوں سے نہایت نازیبا سلوک روا رکھا گیا۔ یہ شعر ایسے ہی حقائق کا آئینہ ہے۔ مولانا طباطبائی فرماتے ہیں کہ شعر پر اگر غالب خدائے سخن ہونے کا دعویٰ کرے تو خدا گواہ ہے کہ زیبا ہے، پھر دیکھے تو نہ فن معائنے کی کوئی خوبی ہے، نہ فن بیاں کا کچھ حسن ہے، نہ فن بدی کے تکلفات ہیں۔ دوسرے شعر میں غالب صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میرا شوق تسلی کے باغ سے پھول نہیں چن سکا تو نہ سہی، محبوب کے دیدار کی حسرت کا جو غم ہے اس کا خارزار تو موجود ہے۔ سادہ لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اگر شوق کی تسکین کا سامان بہم نہیں پہنچا تو سچے عاشقوں کے لیے حسرت دیدار کا غم تو موجود ہے۔ تیسرے شعر میں غالب صاحب کا فرمانا ہے کہ شراب پینے والے دوستوں، اگر ایک دن محفل میں ساقی نہیں آیا جو باری باری جام بھر کر دیتا اور پھر شراب پیتے تو کچھ پرواہ نہیں، کیوں نہ ہم شراب کے مٹکے ہی کو منہ سے لگا لیں، اس کے بغیر چارہ ہی کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شراب نوشوں کا گزارا شراب پیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ ساقی موجود ہو تو وہ ترتیب سے ایک ایک کو خاص پیمانے کے مطابق پلائے گا، لیکن اگر ساقی موجود نہیں تو تقسیم کا معاملہ خارج از بحث ہے۔ اس کے سوا چارہ نہیں کہ مٹکے ہی کو منہ لگا لیا جائے، یعنی جتنی شراب کوئی پینا چاہتا ہے وہ پی لے۔ اس شعر میں خاص پہلو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر محفل اور ہر دائرے کی تنظیم اور ترتیب مرکزی شخصیت پر موقوف ہوتی ہے۔ شراب کی محفل میں ساقی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، تمام شراب نوش اسی کے لطف کرم پر نظر رکھیں گے۔ اگر مرکزی شخصیت موجود نہ ہو تو ترتیب و تنظیم ختم ہو جائے گی، ہر فرد بے ترتیبی سے جو چاہے گا کرے گا۔ مثلا شراب کی محفل میں پیمانے کے مطابق پینے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ہر شخص مٹکے کو منہ لگانے کے لیے مضطرب رہے گا۔ چوتھے شعر میں غالب صاحب فرماتے ہیں مجنوں کا وجود صحرا کے لیے چشم و چراغ ہے، یعنی صحرا جیسے بے رونق مقام میں پوری رونق صرف مجنوں کے دم سے ہے۔ اگر لیلا کے بزم ناز میں مستقل بار نہ ملا تو کچھ پرواہ نہیں،
اس کے دم سے بیاباں میں رونق کا ہنگامہ گرم ہے۔ اور 5ویں شعر میں غالب صاحب فرماتے ہیں کہ گھر کی رونق صرف ایک ہنگامے پر موقوف ہے، اگر مسرت و شادمانی کا نغمہ نصیب نہیں تو کیا مذائقہ، غم کا نوحہ ہی صحیح۔ کوئی شبہ نہیں کہ اس عارضی اور ناپائیدار زندگی میں انسانوں کو مختلف حالات پیش آتے ہیں، بعض کو یکے بعد دیگرے شادی اور غم دونوں سے سابقہ پڑتا ہے، بعض پوری زندگی عیش و نشاط میں گزار دیتے ہیں، بعض کو رنج و غم سے ایک لمحے کے لیے بھی فراغت نصیب نہیں ہوتی۔ حقیقت پر نظر رکھنے والے عارف ایسی چیزوں سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں، وہ شادی و غم دونوں کو ہیچ جانتے ہیں۔ اس زندگی میں دل لگی کے لیے کسی ایک کا وجود ضروری ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ اگر ہمیں خوشی نصیب نہیں ہو سکتی تو غم ہی صحیح۔ یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ گھر میں رونق کی دو ہی صورتیں ہیں، یا مسرت کا ہنگامہ بپا ہو یا غم کا۔ مسرت و شادمانی پر بھی لوگ جمع ہو کر غم و الم اور رنج و ماتم کے موقع پر بھی ہمدرد ہجوم کر کے آئیں گے، اسی طرح رونق کا انتظام و ماتم کے موقع پر بھی ہمدرد ہجوم کر کے آئیں گے۔ اس طرح رونق کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر دونوں چیزیں نہ ہوں تو کسی کے لیے آنے کا سبب کیا ہو سکتا ہے اور رونق کا انتظام کیوں کر ہو۔ 7ویں شعر میں غالب صاحب فرماتے ہیں کہ اے غالب، اگر ہمیں دنیا میں عام پیمانے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی فرصت نہ مل سکی تو کچھ مذائقہ نہیں، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ہمیں حسینوں کی صحبت میں دن گزارنے کی شادمانی نصیب ہوئی۔ مطلب یہ کہ عمر طبعی کی آرزو نہیں، اصل آرزو یہ ہے کہ حسینوں کی صحبت میسر ہے۔